جب بھی مشکل پیدا ہوئی ہے تو وہ عدالتوں کے فیصلوں سے پیدا ہوئی. عدالتیں کبھی نظریہ ضرورت کے تحت آئین کو معطل کرتے ہیں، مارشاء اللہ میں توسیع دیتے ہیں، کبھی ایسے فیصلے صادر کرتے ہیں جو زمینی حقائق کے منافی. اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میں ان دنوں میں انتخابات نہیں کروا سکتی، اگر سیکورٹی ادارے کہتے ہیں کہ ہم انتظامات نہیں کر سکتے، اگر حکومت کہتی ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں کہ اتنا جلدی الیکشن کروا سکے، ان تمام تر حقائق کے باوجود اگر عدلیہ کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو پھر اس حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے کہ تمام حقائق کو مسترد کر کے اور ایک طرح سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یا پارٹی بن جاتے ہیں بعض جج. تو اس سے دیکھیے ملک کا نقصان ہوا. کا ماشاء اللہ تھا، ججوں نے تحفظ دیا. یحییٰ خان کا ماشاء اللہ تھا، ججوں نے تحفظ دیا. پھر بھٹو صاحب کا قتل تھا، وہ بھی ججوں نے کیا. پھر پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جس طرح وہ چلے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو ایسے حالات میں جب ملک اکانومی طور پر انتہائی کمزور ہو گیا ہے اور پوری قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور حکومت اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معیشت کو بہتر کیا جائے، بے روزگاری عام ہے، اب ایسے حالات میں ایسے فیصلے جب آتے ہیں تو پھر انگلیاں تو اٹھتی ہیں. تھینک یو. اگر آج وہ ڈیٹ نہ دیتے تو دوسری طرف مطلب کہ مزاحمت آ جاتی ہے. جی اس نے بھی مطلب کہ اپنے ورکروں کو، عمران نے کہا تھا کہ بھائی اگر اس نے ایسا کیا تو ہم یہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کاش کہ جو مختلف پارٹیز لیڈرشپ سے، مختلف بار کونسل سے، وکلاء برادری سے ایک ڈیمانڈز تھا کہ پل کوڈ بننا چاہیے. تو آج اگر پل کوڈ ہو کے یہ فیصلہ کرتے جو آج تین ججز کے بینچ نے کیا تو میرے خیال میں کسی کو بھی اعتراض نہ ہوتا اور آئینی بحران مزید گہرا نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام لوگ ملک کے لیے سوچے، اداروں کے لیے سوچ لے. اس نے تو دے دیا کہ آئینی بحران اور گہرا ہو جائے گا. تو اٹ مینس کہ ابھی پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے. دیکھیے سپریم کورٹ ایک عدلیہ ہے، ادارہ ہے ملک کی، ہمارے لیے اس لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی بے عزتی ہو یا سپریم کورٹ کے ججز کی بے عزتی ہو یا اداروں کی بے عزتی ہو تو یہ تو پاکستان کے لیے نیک شگون نہیں ہے. اور اسی وقت اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان پل کوڈ بنا لیتے تو آج یہ نوبت نہ ہوتی، کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی. سر سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ وزارت خزانہ 20 ارب روپے فوری جاری کرے، تو اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو کیا جاری کریں گے؟ اس نے تو ڈائریکٹیوز دے دی کہ آپ جاری کریں 21 ارب روپے، لیکن اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہو تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ تو نہیں کریں گے. تو جب نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہی تو آئینی بحران جو گہرے ہونے کی بات ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ اگر ان لوگوں نے ڈائریکٹیوز دی کہ آپ 21 ارب روپے الیکشن کے لیے جمع کر لیں، لیکن اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یہی یہ بات آتی ہے کہ کنسنسس نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 3-4 کا 4 نے ریجیکٹ کر دیا. اکثریتی فیصلہ یہ ہے کہ یہ سننے کے قابل مسترد بھی درخواست تھی، تو اس لیے مجھے نہیں نظر آتا کچھ ایسا ہوتا ہوا. تو سر حکومت 20 ارب روپے جو سپریم کورٹ نے کہا یہ جاری کرے گی؟ یہ تو دیکھیں حکومت کا کام ہے، میں حکومت نہیں ہوں، لیکن مجھے اس فیصلے پر کوئی
کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ایک پی ٹی آئی کا ایک کیا کہیں گے اس کو, کوئی ذیلی ونگ کہیں یا اس طرح کی کوئی مدر ونگ میں سے جس طرح سے پولیٹیکل اس طرح کا کوئی فیصلہ نظر آ رہا ہے. مجھے یہ کوئی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اس لیے اس سے ملک میں انتشار اور انارکی ہی پھیل سکتی ہے, الیکشن نہیں ہو سکتا. کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ تو نہیں ہے وہ. البتہ انہوں نے جو 4 ججز پہلے بینچ میں سے دے چکے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہی ایک آئینی فیصلہ ہے اور ہم تو اسی کو تسلیم کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی فیصلہ ہے تو اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے. تو آئین کو اگر دھجیاں اڑانی ہیں اور اس کے لیے کوئی چند مخصوص ججز کا ٹولہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیل رہا ہے تو وہ پھر اس کا خود ہی جواب دے سکتے ہیں. ہم تو ان کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انتخاب سے زیادہ ضروری جو غریب کی مہنگائی ہے ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. چارٹر آف اکانومی بنانا چاہیے, اس میں اپوزیشن, اس میں عمران خان بیٹھے, اپوزیشن بیٹھے اور اس میں حکومت بیٹھے اور پی ڈی ایم بیٹھے اور 10 سال کے لیے چارٹر آف اکانومی بنائیں. 2018 کے ریٹ پہ آٹا, دال, گھی, چینی کے ریٹ لے کے آئیں. یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں, 2 الیکشن آج ہو رہے ہیں, 5 باقی فیڈرل کے اور باقی صوبوں کے الیکشن جو ہے وہ ہوں گے آپ کے 6 مہینے کے بعد. تو مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ پچھلی حلقہ بندی پہ ہوں گے, وہ اگلی حلقہ بندی پہ ہوں گے, اس میں ایم پی اے کے حلقے کے بڑے ہوں گے اپنا حلقے, اور اس میں ایم پی اے کے حلقے چھوٹے ہوں گے, اس میں ایم این اے کے حلقے چھوٹے ہوں گے. تو یہ اس طرح کی کنفیوژن جو پیدا کر دی گئی ہے, اور اس سے پہلے 25 ایم پی ایز جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا, جو کہ آئین کو ری رائٹ کرنے والی بات ہے. تو اس طرح کے ان نیچرل اگر کوئی ڈیسیجنز آتے ہیں تو اس سے یہ ملک پہلے ہی انارکی کی طرف جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو انارکی کی طرف لے جانے کی بجائے آئین اور قانون کیوں بنتے ہیں؟ آئین اور قانون اس لیے بنتے ہیں کہ ہم غریب کو سکھ دیں. یہاں غریب مر رہا ہے مہنگائی سے. کون سے الیکشن کے بعد مجھے بتائیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ آج تک کوئی الیکشن ایسا آیا ہے جس سے مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیا اس الیکشن کے بعد آئی ایم ایف کی شرائط ختم ہو جائیں گی؟ کیا سی پیک چل پڑے گا جس کو رکوایا گیا تھا؟ فیصلہ جو ہوا ہے جس میں حکومت نے ایک فل بینچ جو کہ تشکیل پایا تھا اور حکومت کا بھی مطالبہ تھا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب جو فیصلہ ہوا ہے یہ تو کافی حد تک کنٹروورشل ہے, اور اس فیصلے کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اس پہ بڑی مخالفت بھی ہو رہی ہے, احتجاج بھی شروع ہے. تو ایک انتشار کی صورتحال ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. قومی حالات, قومی معاملات کو حالات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے تھا, جو کہ ایسا نہیں ہوا. تو ابھی دیکھیے ہماری کیبنٹ کی میٹنگ شروع ہے, ہونے والی ہے ہماری پارلیمانی پارٹی کی. اس میں اس موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہم کوئی بات کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا سیاسی استحکام آئے گا, کیا غربت میں کمی آئے گی, کیا جو اس وقت ہماری معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے اس کو سنبھالا ملے گا؟ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور سیاسی استحکام بھی نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ فیصلے سے پہلے قومی اسمبلی کو توڑنے کی بھی بات کرتے, ان تحلیل کرنے کی, اور اکٹھے ایک ہی دن الیکشن کرانے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتا سپریم کورٹ, اور ان کو بٹھاتے, اس کے بعد ایک حتمی فیصلے تک پہنچ جاتے, اور اس حتمی فیصلے